وبارك وسلم الحمد للہ مالک جہاں مالک کل کائنات کے خالق المطلق میرے پروردگار کا کرم ہے نوازی کہ آج اس نے توفیق دی ہے کہ دربار وارث میں ہم لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، سوال جواب ہوتا رہتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اب بہت دور چلے گئے ہیں، سپر ہائی وے پہ آنا مشکل ہوتا ہے، اور میں بالکل حاضر رہتا ہوں اور میں آپ کے دعاؤں میں شامل رہتا ہوں اور آن لائن چلتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کی نوازش۔ میں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ بادشاہ تھے اور اللہ کے پسندیدہ بھی تھے، بڑی عبادت ریاضت آپ کرتے تھے۔ بادشاہ کے ہاں غلام کنیز سب ہوتے ہیں جو روایت کے مطابق ان کے حجرے کی صفائی ہو رہی تھی تو ایک کنیز صاف کر رہی تھی، ان کے بستر کو صاف کرتے کرتے دیکھا تو ریشمی بستر ہے، تو وہ ہاتھ صاف کرتے کرتے ایسے لیٹی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اتنا دیر میں حضرت ابراہیم ادم جب اپنے تخت سے فارغ ہو کر مسند سے اندر آئے تو دیکھا کنیز ان کی بستر میں سو رہی، بادشاہ تو بادشاہ ہی تھا۔ انہوں نے چابک لے کے اسے مارا تو اٹھ گئی، تکلیف ہوئی، کوئی رونے لگی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسی۔ حضرت ابراہیم ادم نے کہا تو روئی کہ تجھے تکلیف ہوئی، تو ہنسی کیسی؟ اسے مالک جان بخشش چاہتی ہے، آپ نے مارا، مجھے تکلیف ہوئی اور میں روئی، ہنسی اس لیے کہ میں تو چند منٹ کے لیے سوئی تھی، غفلت میں آ گئی، آپ میرے مالک ہیں، اس خطا پہ آپ نے مجھے مارا۔ آپ کا بھی تو کوئی مالک ہے اور آپ کب سے سو رہے ہیں اس نرم بستر میں، کیا وہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ آپ نے کہا جاؤ، چلی گئی۔ آپ سو رہے تھے بستر میں، فقیر تو تھے، عبادت آپ نے کر کے آئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی چھت سے کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کون؟ بولا چرواہا۔ بولا چھت کے اوپر چرواہا کیا کرتا؟ بولا ابراہیم میں اپنے اونٹوں کو تلاش رہا۔ بولا چھت پہ اونٹ کا کیا کرتا؟ بولا ابراہیم جیسے تو ریشمی بستر میں سو کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اسی طرح میں تیرے چھت پہ اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ ایک بات سمجھنے کی، مشقت اللہ کو پسند ہے۔ بیوی ہاجرہ صفا مروہ میں دوڑی، اللہ وہیں سے پانی دے دیتا۔ یوسف علیہ السلام کنواں میں گرا دیے گئے، نوح علیہ السلام کو پوری آدھی زندگی لگ گئی، پہاڑ پہ کشتی بناتے ہوئے لوگ مذاق اڑاتے رہے، دور دور تک نہ دریا نہ سمندر، کشتی کہاں چلے گی؟ پہاڑ پہ۔ حکم خدا بندی، پھر اللہ نے یہ بھی دکھایا کہ کنواں سے نکال کے بادشاہ بنا دیا، اور آدم کے بعد دوئم باپ بنا دیا حضرت نوح علیہ السلام۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ آپ ابراہیم ادم نے تخت چھوڑا، دست لگیے، اپنے دست نکلے، اور پھر اللہ کی ذکر میں بڑا واقعہ ہے کہ خلقت پیار کرتی تھی، خدمت تو خلقت کی کر رہے تھے، مگر عبادت کا اپنا ایک الگ مزہ ہے۔ ہم اس دنیا میں ہر چیز کو تولتے ہیں، دولت سے نہ عبادت خریدی جا سکتی ہے، نہ دولت سے آپ کو اس کی رضا شامل ہو سکتی ہے۔ جب وہ چاہے تو آپ کی دولت کو اپنے راہ پہ لگا دے، نہ چاہے تو آپ کو مسند سے اٹھا کے اور اوپر بھیج دے۔
اپنے سے غافل کر دے. مشقت اللہ کو عزیز ہے. اور کبھی شکوہ میں یہ مت کہیے کہ صرف میرے ساتھ ہی تکلیف ہے. نہیں، اگر تکلیف کو دیکھنا ہے تو انبیاء، اولیاء، نبیوں کو دیکھیے کہ ان کس چیزوں سے گزرے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تو چاروں طرف سونے کے پہاڑ بنا دیتا، مگر آپ نے اپنی امت کو دکھایا کہ بھوکے رہ کے بھی عبادت کی، پھٹے کپڑے پہن کے بھی چلے، مگر بادشاہوں کے بادشاہ رہے. اللہ سے پیار اور تھوڑی سی مشقت سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. دور ہے، نوکری اچھی ملتی ہے تو نوریہ آباد سے بھی آگے جا کے نوکری کرتے ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، پیسہ ملے گا. بزرگوں کی ذکر جہاں ہوتی ہے اللہ کے رسول کا، وہاں بہت کچھ، صرف دنیا نہیں، دنیا اور دین دونوں ملتا ہے. آپ لوگ سے میں تو اپنا ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں اور جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا، اور میرے مالک مجھ سے راضی رہے گا بخیر. مگر ہم سلسلے کوئی بھی میں نے دیکھا ہے آپس میں حسد، کرٹیسائز، یہ بہت چلتا ہے. میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیا کیجئے کہ آپس میں ایک رہیں. حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، دنیا بہت تیزی سے سمٹی جا رہی ہے. آج یہاں ہے، کل کہیں اور. اللہ سے لو لگائیے، اس سے لو لگانے کے لیے اس کے محبوب کے قریب ہوئیے، اس کے محبوب کے قریب ہونے کے لیے اس کے محبوب کے محبوبوں کے قریب ہوئیے. اللہ مالک جہاں ہے، سب کچھ اس کا ہے. اس نے تو کہا میں تمہارے شہر اکثر، اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم میرے کتنے قریب ہو. وہ تو آپ کی سانس پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ میں کہتا ہوں نا تو دل کا راز جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے. تیرے سامنے ہر چیز آیا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو ہر حال سے واقف ہے. آج تو جب چاہے جس وقت چاہے پلٹ سکتا ہے. زندگی میں آسانی لائیے. زندگی کتنے دن کی ہے؟ گھر بار بڑی مشقت سے بناتے ہیں، محل بنا لیتے ہیں، آخر میں میدان میں دفن کر دیا جاتا ہے. اب پھر وہ گھر فساد بھی بن جاتا ہے. تو جہاں جانا ہے کبھی اس کے لیے بھی خیال کیا کیجیے کہ وہاں کے لیے میں کیا کروں. مکان، کاروبار، لوگ بولتے ہیں نا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لڑکا کا اپنا گھر ہے، لڑکا کا کمائی بہت اچھا ہے، لڑکا حضرت دیکھا کہ لڑکا ہنر مند ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے. معاش تو وہ جب چاہے گا بے حساب دے گا. ابھی بھی 2 دن پہلے صحابہ اپنے شوہر کو لے کے آئی، بہت اچھا رشتہ، لڑکے کا گھر نہیں، ماں انکار کر رہی. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میرے حساب سے جو استخارہ آپ بول رہی ہیں اس میں لڑکا بہت بہتر ہے. انہوں نے انکار کر دیا، چلے گئے. میرے خیال سے وہ بتا رہے تھے یہ جو واقعہ ہے یہ 6-8 مہینہ پہلے کا ہے. 2 مہینے کے بعد اس کی جاب ہوئی، ارشد مجلس میں ہوئی، کہاں ہوئی، وہ لڑکا چلا گیا یہاں سے، اب بہت بڑے پوزیشن پہ. تو آپ کو اگر اللہ کی رضا معلوم کر لیا جائے تو استقامت رکھیے، آپ بہت مضبوط رہیے اس کی رضا میں. ظاہری چیزوں سے مت پریشان کیجیے. آج ہم یہاں ہیں، کل پتہ نہیں کہاں ہوں گے. ڈالر
کمائیے، محنت کیجیے، مگر یقین اس پہ رکھیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے عقل سے یہ کمایا، میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا۔ نہیں حضرت، یوں کرنے سے یوں نہیں ہوتا ہے، جب اس کی رضا ہوتی ہے۔ وہ پورے مخلوق کو رزق دیتا ہے، جو مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، سب کو وہی دے رہا ہے، دوسرا اللہ اس کائنات میں نہیں۔ رزق بالکل تلاش کیجیے، مگر اس کی رضا بھی رکھیے۔ دعا ذکر ضرور کیجیے۔ اگر اپنے رزق کے لیے مشقت کرتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے بھی مشقت کیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، گھر سے صبح نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج چوتھا سال ہے، کمر میں چوٹ لگی، ہڈی کھسک گئی، نوجوان بچہ ہے، بستر میں لیٹا ہوا ہے۔ ماں باپ نے دولت لگا دی، ایک نہیں کئی آپریشن کرا دیا، بستر سے نہیں اٹھ سکا۔ وہ جوانی کہاں گئی؟ اتنا بڑا انجینئر بن رہا تھا، ٹیلنٹڈ تھا، اس کی رضا پہ راضی نہیں، اور اس سے خیر کی دعا کیا کیجیے۔ ان جگہوں میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مدرسوں میں، مقبروں میں، خانقاہوں میں، اب تو خانقاہیں نہیں رہی، وہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، مگر منسلک رہی ہے۔ مسلک خبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا مسلک کون سا ہے، خبر میں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، یہ پہچان، یہ کون ہے۔ اس وقت کہوں گے نہیں، میں تو یا رسول اللہ نہیں بولتا تھا، وہ کہے گا میں رسول اللہ بولتا تھا، نہیں یہ کون ہے؟ نہیں حضرت، وہاں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، اور وہی فیصلہ لمحوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جیسے ذکر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں گے، ان کی محبت دل میں رہے گی، جیسے شفیع نظر آئے گی، چیخ کے کہیں گے میرے آقا و سردار، میرے مالک الکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ با خدا یاد رکھیے گا، فرشتے چلے جائیں گے، حساب کتاب تو محشر میں ہوگا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ حضور کو یاد رکھیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ میں بستر میں لیٹے لیٹے بڑا درود پڑھتا ہوں۔ حضرت وہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، بستر میں لیٹ کے اس کا نام نہیں لیا جائے۔ ایسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیجیے، مگر اس کو پشت پہ رکھ کے نہیں، اسے سامنے رکھ کے ذکر کیجیے، تو مزہ کچھ اور ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، جب سب کچھ اس کی دی ہوئی ہے تو اسے یاد رکھیے، اور جب موقع ملے کہیں لمحہ کے لیے بھی چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، اور بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنا کر امت کو بتایا۔ خواجہ صاحب کا کوئی مسلک نہیں تھا، بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا کوئی مسلک، ان کے پاس ہندو بھی مسلمان بھی سب آتے تھے، عشق میں ان سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ مسلک کو تو ہم لوگ نے بنا دیا ہے۔ اللہ تو ہندو کے پاس بھی ہے، اللہ تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، اور رسول اللہ صرف ہمارے پاس ہے۔ پیار کیجیے اور ان کے قریب رہیے، ذکر کیجیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، اور جب موقع ملے تو جب ایک ساتھ بیٹھو، آپ کو نہیں معلوم کہ اتنے لوگوں میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی تسبیح درود پڑھنے سے فرشتے مرحبا کہہ رہے ہیں، اور آپ اس میں شامل ہو گئے تو ساری نیکیاں آپ میں بھی شمار کر دی جائیں۔ کہتے ہیں میں گھر میں تسبیح پڑھتا ہوں، بے شک بہت اچھا کام کرتے ہیں، مگر جب مجمع درود شریف پڑھتا ہے تو ایک وقت ایک تسبیح نہیں، کئی ہزار لاکھ دانے نیچے گرتے ہیں، تو ساری نیکیاں سب کو ملتی ہیں۔ انڈیویجل آپ نے 10 پڑھی ہے تو 10 نہیں، اس خاصے میں یا اس جگہ جہاں تسبیح گرائی جا رہی ہے پڑھ پڑھ کے رکھ رہے ہیں، وہ ساری نیکیاں سب کو ایک جیسی ملتی ہے۔ نیکیوں کو سمیٹے، وقت کم ہے، مرنے کے بعد
آپ کے ہاتھ کی نیکیاں نہیں رہیں گی، جو چھوڑا ہے وہی نہیں کی جائے گی۔ آج کل تو بچوں کو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ ماں کی خبر پہ چلے جائیں۔ سال کے بعد گورکھن بھی بھولتا ہے، اس خبر میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، وہ پھر خطبہ گرا دیتا ہے، اور کچھ سال گزر جائے تو اس کی خبر کچھ اور بن جاتا ہے۔ اپنا ذکر کریں گے فرشتے آپ کا ذکر کہتے ہیں نا کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار، ہم زمین پہ گئے تھے، فلانا شخص یہ درود پڑھا تھا جو پروردگار آپ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اب تم ان کا ذکر کرنا شروع کر دو، وہ میرا محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تم ان کا ذکر کرو۔ اللہ قرض نہیں رکھتا۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شہباز کا نظر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید شفیع، یہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر بندوں تک پہنچایا۔ یہ کوئی چلا کر کے اپنے حجرے میں نہیں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب دنیا سے گئے تو اللہ نے کہا فرشتوں کو اب ان کا نام آیا کرو۔ آج لوگ فرید داتا گنج بخش، شہباز کلندر کا کئی سو سال بعد بھی نعرہ مار رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ قرض دے رہا ہے۔ جب تم اس کے اوپر اپنے آپ کو وقف کرتے ہو، فدا کرتے ہو، وہ تمہیں عیاں کر دیتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اللہ کا محبوب ہم سے راضی رہے، اور ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔